وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور قرآن میں پھر کہا گیا کہ انہی میں سے جو ایسے ہیں جو ہم نے پیدا کیے، ایسی امت جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ عدل و انصاف پہ قائم ہے۔ یعنی کون؟ اہل حق، اہل ایمان، مسلمان۔ جہاں کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، وہ تو اللہ نے وہ بندے بھی پیدا کیے ہیں جو توحید بھی اسی طرح بیان کر رہے ہیں۔ بلکہ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ شرک اتنا شد و مت کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا جتنا لوگوں نے توحید کو بیان کیا ہے اچھے طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے جو اس کی توحید کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، سورہ صفات میں اللہ نے ایک ایک نبی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کو جو بندے پسند ہیں نا، وہ اس کے پیغمبر ہیں، حقیقت بات ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اس کائنات کی سب سے بڑی کوئی دعا ہے تو وہ یہ ہے کہ یا اللہ پیغمبر بنا دے، لیکن یہ دعا حرام ہے، کیونکہ پیغمبر کا عہدہ وابی ہے، کسبی نہیں ہے۔ وابی ہے یعنی گاڈ گفٹیڈ ہے، کسبی یعنی ایفرٹ پٹ کر کے آپ حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد دوسری دعا یہ ہے کہ ہمیں قیامت میں اور جنت میں انبیاء کا پڑوس نصیب فرما، آمین۔ اس سے بڑی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کو اپنے پیغمبر اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی تعریف کر رہا ہے ابراہیم کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بس ابراہیم ہی ہے انسانیت میں، اس طرح ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ابراہیم جس نے ہم سے وفا کی، سورہ النجم میں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، تب تب وہ کامیاب ہوا۔ پھر سورہ صفات میں تو بڑی قربانی کا ذکر آیا کہ بیٹی کی قربانی مانگی۔ پھر اللہ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پہ۔ یوں ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں اپنے نیکوکاروں کو، ہم نے اس کی قربانی کو انسانیت میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آج امت محمدیہ ہے لیکن قربانی کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، حج کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، اسلام کو کہتی ہے دین ابراہیمی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا، دین جو کہ قائم ہے ابراہیم کی ملت میں، جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہوئے، وہ مشرک نہیں تھے۔ پھر سورہ نحل میں اللہ نے بتایا کہ ابراہیم اکیلے پوری امت ہیں، اکیلا پوری امت، یعنی کوانٹٹی کوئی اللہ کے نزدیک نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ بندہ ابراہیم میں پتہ نہیں کتنے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہوگا، 90 بندے بھی پورے نہیں کر سکے تھے۔ وہ ایک لوط ایمان لائے تھے ابراہیم پہ، یا پھر چند ان کے گھر والے، ان کے بیوی بچے تھے، بس 10 کی گنتی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ابراہیم پوری امت ہے، اللہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام پوری امت ہے۔ سورہ صفات میں اللہ نے ابراہیم کی قربانیوں کی ذکر کیا، موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا اور ان پہ سلام بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں جا کے کنکلوڈ کیا سورہ صفات میں تمام انبیاء کا الگ الگ ذکر کر کے سلامتیاں بھیج پہ اینڈ پہ اللہ نے کہا تیرا رب پاک ہے ہر اس شرک کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے، یہ اللہ کے لیے برے نام رکھتا ہے، یہ مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیتا ہے، تو اللہ کو ٹینشن ہوگی نہیں۔ بے شک تیرا رب جو عزت والا ہے، پاک ہے، بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے پیغمبر ہی کافی ہیں، سلامتی ہو ہمارے پیغمبروں پہ، انہوں نے ایسا حق ہمارا ادا کیا کہ پوری انسانیت گمراہ بھی ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے جو سچے بندے تھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر سلامتی ہو، اور تمام قریب ہیں پھر اللہ کے لیے۔ تمہارا رب پاک ہے جو عزت والا ہے ہر اس شخص کی برائی سے جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور رسول ہی کافی ہیں۔ ویسے تو اللہ رسولوں کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں پیدا کیا ہے تو وہ رسولوں نے ایسا بیسٹ پرفارم کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے رسول ہمیں کافی ہیں۔ تعریفیں تو ساری اللہ کی ہیں، ساری گمراہیاں، سارے شرک، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور اللہ کے بعد اگر کوئی حقدار ہے نا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جنہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ
اللہ کی مخلوق تک اپنا پیغام پہنچایا، اور وہ اللہ نے اس میں ایڈ کر دیا، سلام ہو رسولوں پہ، اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ تو قرآن جس کو بابا مانتا ہے نا، تو وہ پیغمبر ہیں، باقی یہ سارے آپ کے بنائے ہوئے باتیں ہیں، باقی سارے فالورز ہوتے ہیں۔ قرآن کی یہ ڈاکٹرن میں اللہ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر ہے، اس لیے سورۃ زمر میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے نا، تو فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں آیا تو تھا، ہم نے جھٹلا دیا۔ حالانکہ پیغمبر تو ان کے پاس آیا ہوتا ہے جن کے سامنے ہوتا ہے۔ جب ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی پیغمبر آیا تھا، ہم یہ کہیں گے کہ آیا تھا، تو ہماری موجودگی میں تو نہیں آئے تھے۔ اللہ جس کو ایمان ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ وقت کا پیغمبر ہے، چاہے آپ نے اس کو دیکھا یا نہیں دیکھا، آپ اس کی زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کے لیے جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے نا، اللہ نے آپ کو اس کے ریفرنس سے، اور یہی قرآن میں ہے کہ ہر شخص کو اس کو امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی اس کے نبی۔